بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 5 اسلامی مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے کہ اگر کسی بھی بستی کے 1-2 آدمیوں نے دیکھ لیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، لیکن اگر کسی نے نہ دیکھا تو سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ ان 5 مہینوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے پناہ رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: اے لوگو، اللہ کا مہینہ برکت اور رحمت کا مہینہ مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہوتے ہیں اور تمہاری تمام دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے اور اس مہینے کی حرمت اور عزت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام زین العابدین نے رمضان کے مہینے کو اپنی ایک دعا میں شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے اسی بابرکت مہینے کے چاند سے منسلک ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورتوں کے حوالے سے ہے۔ ان سورتوں کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے تلاوت کرنا ہے، تو تلاوت کرتے ہی ان سورتوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ پر دولت، رزق اور مال کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کی تمام دعائیں اس وظیفے کی برکت سے قبول ہوں گی۔ نہ صرف دعائیں قبول ہوں گی بلکہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام دینی اور دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہایت ہی فضیلت اور برکت والی راتیں ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر جو اس سال یہ عمل نہ کر سکا تو اس عمل کے لیے اسے پورا سال انتظار کرنا ہوگا۔ پیارے ناظرین، یقیناً آپ ہر سال نہایت ہی پرجوش ہوتے ہوں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چاند دیکھیں، لیکن چونکہ آج کل چاند کا عام آنکھ سے دیکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کے فوری بعد ایسے کئی ایک وظائف ہیں کہ جن کو کرنے سے آنے والے پورے سال میں ان وظائف سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ انسان کی کئی ایک دعائیں مقبول ہو سکتی ہیں اور ان وظائف کی برکت سے انسان اللہ پاک کو راضی کر کے اللہ کے قریب تر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ شعبان کے اختتام پر یعنی 29 شعبان کی شب آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر رمضان المبارک کا چاند لازمی دیکھیں۔ لہٰذا اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں گے تو آپ نے کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ اگلا سارا سال آپ کے دسترخوان سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایسا کون سا وظیفہ کر سکتے ہیں کہ جس کی برکت سے سارا سال اللہ رب العزت آپ پر اپنی نعمتوں کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی برسات نازل فرماتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مال و دولت کی برکتیں انشاءاللہ العزیز آپ پر سارا سال نچھاور ہوتی ہیں۔ یہ سب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بس ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت آسمان ابر آلود ہو تو کسی عاقل، بالغ، دیندار، عادل یا مستور کی گواہی سے ہی چاند کی تصدیق ہو جاتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور ابر میں رمضان کے چاند کی گواہی میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، جبکہ اس کے علاوہ ہر گواہی میں یہ کہنا ضروری ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، لہٰذا اسے مانا جائے گا۔ لیکن گواہی دینے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار اور متقی ہو، جھوٹ کبھی نہ بولتا ہو، نمازی ہو، کسی عام شارع پر کھلے عام پیشاب کرنے والا نہ ہو، عام طور پر بازار میں بنیان چڈی وغیرہ پہن کر نہ پھرتا ہو، اور کھانا وغیرہ بھی عموماً بازار میں سب کے سامنے نہ کھاتا ہو۔ تو یہ تمام شرائط ایسے شخص کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خود رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی دینا بھی آپ پر لازم ہے۔
یعنی آپ کم سے کم کسی ایک فرد کو اپنے چاند دیکھنے کے عمل سے ضرور آگاہ کریں تو آپ کی گواہی ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھیں تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر نبی آخر الزمان پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب کہ جب آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لینا ہے تو آپ نے صرف ایک سورت کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس ایک سورت کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی جانب روزی اور رزق اتنی تیزی سے امڑنا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح کسی بلند آبشار سے پانی نیچے کی جانب تیزی سے اور پوری طاقت کے ساتھ گرتا ہے۔ سب سے پہلے پیارے دوستو، رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود ہر مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کی تلاوت 21 مرتبہ کرنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں۔ ناظرین محترم، جو شخص رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے اوپر اللہ کا رزق برستا ہے اور آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی مانند تیزی سے اور پوری قوت سے رزق ایسے انسان پر برستا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ سورہ فتح کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فتح کو 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے رزق میں بھی سارا سال خوب برکت اور فراخی ہوتی ہے۔ اس عمل کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور پھر 3 بار سورہ فتح کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، 2 وظیفے پیش کیے گئے، ان میں سے جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی مہلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد چشمے پر نام اپنی تمام حاجات اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ وہی ہے جو ہماری ڈوبتی کشتی کو طوفان کی تند و تیز لہروں میں بحفاظت کنارے تک پہنچاتا ہے، وہی ہے جو ہم پر صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک اپنے بے پناہ اکرام فرماتا ہے۔ اسی سے مانگیں گے اور وہی عطا فرماتا ہے، جب چاہے بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ اکثر اوقات اللہ کی ذات ہم انسانوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس سے اپنی زبان حال سے سوال کریں۔ ناظرین محترم، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ اللہ ہمارے احوال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر دستے ادب آسمان کی جانب بڑھا کر اس سے فریاد کریں، اسے پکاریں، اس سے دعائیں کریں اور اس کے سامنے بار بار اپنی حاجات پیش کریں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کا وقت دراصل ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ بس پھر اس وقت اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ اللہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں دوزخ کی آگ بجھا دی جاتی ہے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے گناہگار اور بد لوگوں کو اس لیے بھی رمضان کے مہینے کا انتظار رہتا ہے کہ کیا پتہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں انہیں بخش ہی دے، جبکہ نیک لوگ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ خوب ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کما سکیں۔ لیکن ہر شخص رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر کی موجیں جب موجزن ہوتی ہیں تو اس وقت چاہے نیک لوگ ہوں یا بد، ہر ایک پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ لہٰذا ہر ایک شخص کو اس مبارک مہینے کا انتظار رہتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بد اعمالیوں والے رجسٹر کو اس مہینے کے اندر گناہوں سے صاف کروا سکتے ہیں۔
لہٰذا پیارے ناظرین، رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ایسے بہت سارے وظائف اور عملیات ہمارے چینل پر پورا رمضان پیش کیے جائیں گے کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ پاک آپ اپنے گناہوں کو پاک صاف کروا سکیں گے، اور پھر پورا سال جن کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر انشاءاللہ برستی ہی رہیں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جو وظائف آپ کو بتائے گئے انہیں لازمی پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ایک تو اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پر اللہ کے خزانوں کی رحمتیں بھی پورا سال آپ پر برستی ہی رہیں گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی تمام جملہ حاجات پوری فرما دیں گے، ڈھیروں ڈھیر رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس رمضان آپ پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ ناظرین محترم، کچھ دوستوں نے کمنٹ میں ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں اگر روزہ دار کو کھٹی ڈکاریں آ جائیں یا منہ میں پانی بھر آئے یا دل خراب ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تو جان لیجئے کہ روزے میں کیونکہ ہم سب کی کھانے پینے کی روٹین ایک دم سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کے سبب انسان کے نظام انہضام میں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، جس کے سبب کھٹی ڈکاروں کا آنا یا منہ میں پانی وغیرہ آنے کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دبئی کے ایک مفتی اعظم صاحب نے یوں فرمایا ہے کہ اگر انسان کا اختیار معدے کے پانی پر نہیں ہے اور کچھ پانی منہ میں آ جاتا ہے یا قے وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے سبب انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انسان کو قدرت تھی اور اس پانی کو روکا جا سکتا تھا لیکن نہیں روکا گیا تو پانی آپ کے منہ میں آنے سے آپ کا روزہ قائم نہیں رہتا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں پھر سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔